جو درمیانی طبقہ ہے وہ بیچارہ برے طریقے سے پس گیا ہے، ڈپریشن کے مریض بن. کل ایک مولانا صاحب ملے مجھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت ذی استعداد ہیں، اس قدر ٹینشن میں تھے وہ. اب سفید پوش آدمی تو مانگے کبھی نہیں نا کسی سے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نیند نہیں آ رہی 2 دنوں سے، ٹینشن میں ہوں. کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار بل اتنا زیادہ آ گیا ہے. حالانکہ ہم تو بہت، اس نے کہا احتیاط سے بل استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ بل آ گیا ہے. کہہ رہے ہیں اتنی تو ہم نے بجلی استعمال نہیں کی ہے. میں نے کہا آپ جائیں کہ الیکٹرک والوں سے. کہہ رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے. میرا اپنے گھر کا بل آیا ہے گیس کا 50,000، میرے اپنے گھر کا، جس میں گیس کا جس میں ٹوٹل 4 افراد ہوں گے، 3 بچے اور ایک گھر والے، اور میں تو 1/3 ہوں اس میں، یعنی میں بھی پورا نہیں ہوں. تو یوں سمجھ لیں کہ 3 بچوں کو آپ 2 آدمی فرض کر لیں، گھر والے ایک، تو یہ 3 افراد اور میں 1/3، 3.25. 3.25 افراد کا جو بل آیا ہے وہ کتنا آیا ہے ماشاءاللہ؟ 50,000. تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا بھائی آپ جائیں، وہ ان کو کام نہیں لگایا کیونکہ وہ جاتے رہتے ہیں اس ایریے کی طرف. تو میں نے کہا کہ ان سے کہیں بھائی کہ جہنم کا کنیکشن تو نہیں کہیں ہمارے گھر سے لیا ہوا آپ لوگوں نے؟ چولہا ہی جلتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں چولہا ہی جل رہا ہے. اتنا تھوڑی جلتا ہے کہ سارا دن چولہا ہی جلتا رہے. جنریٹر بھی نہیں ہے، اب لگایا جنریٹر ہم نے. یا تو ہوتا نا سارا دن جنریٹر چل رہا ہوتا گیس پہ، لیکن پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ہر مہینے میں پابندی سے بل جمع بھی کرا رہا ہوں، اس کے اسکرین شاٹ ہیں میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ بھائی شاید کہیں سے لیکیج ہو. اگلے مہینے بل پھر نارمل آ گیا. اگر لیکیج ہوتی تو اگلے مہینے پہ 1 لاکھ آنا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب لیکیج نہیں ہے، سسٹم خراب ہے. آپ سے کیلکولیشن میں غلطی ہوئی، تھوپ دیا. اب جو بیچارہ بل جمع کرانے والا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں یہ دینا پڑے گا. تو ابھی ہم اس کو رو رہے تھے، اپنی بات کر رہا ہوں میں، اپنی اس لیے کہ یہ تو نظر آ رہی ہے نا. میں رو نہیں رہا، اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں یار رو بھی رہے اور خوش بھی ہو، اتنا تو بنتا ہے نا، اتنا سا دکھڑا سنا دے آدمی. ابھی ہم گیس کے 50,000 کو رو رہے تھے، الحمدللہ بجلی کا بل 20,000 آ گیا آپ کی دعاؤں سے. 3.25 افراد، 3 بچوں کو 2 بندے کاؤنٹ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ 2 بنتے نہیں ہیں، وہ 1.5 آدمی بنتے ہیں. لیکن چلو یار ہم اس کو 2 فرض کر لیتے ہیں، تو 1.5 یعنی 2 فرض کر لیتے ہیں، تو 3.25 آدمیوں کا بجلی کا بل بغیر اے سی کے کتنا آیا؟ 20,000 آ گیا آپ کی دعاؤں سے. تو 20 یہ ہو گیا، یہ مہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد ہوا ہے یہ سب کچھ. 20 یہ ہو گیا، 50 ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 70. کسی کا باپ اس میں پال کے دکھائے 2 بچوں کو، 3 بچوں کو یا 2 بچوں کو یا 1 بچے کو. یہ صرف گیس بجلی کا بل ہے جو ہمارے ہاں اسراف نہیں ہوتا، احتیاط سے استعمال ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں بتا رہا، میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک درمیانے طبقے کا آدمی ہوں نا. یا چلو فرض کرو میں بہت مالدار ہوں، فرض نہیں کرو میں ہوں مالدار، ایسی کی تیسی، اس میں کیا جا رہا ہے، ہوں تو کیا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے. لیکن ایک آدمی کا صرف گیس بجلی کا بل 70,000 اگر آ رہا ہو تو سوچو جس کی آمدن 50-60 ہزار ہے وہ کیا کرے گا. وہ اس کے لیے تو بہت پاورفل ایمان چاہیے نا.
یہ مہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد الحمدللہ ہمارے ملک کی حالت ہوئی ہے الحمدللہ. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ. اور اپنا خیال رکھنے کا جب ہمیں گورنمنٹ مشورہ دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے خرچے پہ کہتی ہے اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. اپنے خرچے پہ بھائی. آگے پراٹھے وراٹھے نکالو اس سے, سمجھ رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہو آپ کا گیس کا 50,000 آ گیا نا, ہر ایک کا تھوڑی آتا ہے, تو کم کر لو اس کو. لیکن چوکے چھکے ہر ایک کے لگتے رہتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں بل میں آ رہی ہوتی ہیں, آدمی کہتا ہے میں کہاں جاؤں, کون سی عدالت میں جاؤں میں. آٹا, دال, گیس, بجلی, یہ سب چیزیں آپ شامل کرو تو درمیانے طبقے کا آدمی وہ تو بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میں ٹرک کے نیچے آ کے مروں کسی طریقے سے. اور کمال کی بات ہے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. جب آپ سندھ سے نکلتے ہو ہمارے گندم کی لہلہاتی ہوئی فصلیں تا حد نگاہ گندم ہی گندم, اللہ اپنے خزانے بانٹ رہا ہے, دے رہا ہے. یداہ مبسوطتان, قرآن نے جو کہا تھا نا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ایسے لٹا رہا ہے. یہ جو حالیہ بارشیں بے تحاشا ہوئی ہیں, جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ان میں بعض لوگ کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بارش کو روک دے, تو ہم پہ ترس کیوں نہیں کھاتا. تو اللہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ میں ترس کھاتا ہوں, تمہارے حکمران ترس نہیں کھاتے. یہ بارش میری رحمت ہے, یہ پانی ہے, اسٹور کرو, 20 سال کا پانی دے رہا ہوں تمہیں. لیکن ہم ڈیم بولو نہیں بن. سیاسی لیڈروں کی نظر ہو جاتے سیاست کے. بارشوں کا زیادہ ہونا عذاب نہیں ہے, رحمت ہے. جن ملکوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ تو جنت بن جاتے ہیں. کشمیر میں زیادہ بارشیں ہیں تبھی تو جنت ہے. ایسا ہے جیسے کہیں لنگر بٹ رہا ہو اور آپ برتن لے کے کھڑے ہی نہ ہو, آپ کے پاس اس لنگر کو اٹھانے کے لیے برتن ہی نہ ہو. پھر وہ بریانی کی بوٹیاں آپ کے سر پہ آ کے گر رہی ہیں, آپ کے جیب میں جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہو یہ لنگر بانٹنے والا بڑا ظالم ہے. لنگر بانٹنے والا ظالم نہیں ہے, وہ سخی ہے. آپ برتن کا انتظام کر کے نہیں بیٹھے, آپ کے پاس شاپر ہی نہیں ہے جس میں اس کو جمع کرو. ہمارے رب کی جود و سخا جب جوش مارتی ہے وہ آسمان کے سارے بند کھول دیتا ہے, وہ رحمت کی بارشیں برساتا ہے. ہم نالائق ہیں, اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اتنا پانی اللہ نے برسا دیا ہے نا ہمارے لیے 15-20 سال کے لیے کافی ہو جاتا. وہ اتنا, اس سے بجلی بناتے ہم, اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے, فارمنگ ہوتی, اس میں مچھلیاں پالتے ہم, کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس سے.